آج کینیڈا میں عید الضحیٰ ہے۔ کینیڈین مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے عید الضحیٰ انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ وہ منا رہے ہیں۔ میری جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے تمام کینیڈین مسلمانوں کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان وہ عید الضحیٰ منا رہے ہیں اور جہاں جہاں ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے تمام مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے عید الضحیٰ مبارک ہو۔ ناظرین، کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی بلاول ہاؤس میں براجمان پاکستان پیپلز پارٹی کے تھنکر، سیاسی تجزیہ نگار دانشور گرو جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق عید الضحیٰ کے موقع پر نواب شاہ میں 3 بڑوں کی انتہائی اہم ترین بیٹھک ہونے جا رہی ہے۔ اس بیٹھک میں وہ سندھ حکومت کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کو بجٹ اجلاس کے بعد بھی اسی عہدے پر کام کرنے کا موقع دیا جائے، یا کہ انہیں کوئی نیا ٹاسک دیا جائے، انہیں کوئی نئی ذمہ واری سونپی جائے اور ان کی جگہ کسی دوسرے کو سندھ کا نیا وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے۔ سندھ کا نیا وزیر اعلیٰ کون ہو سکتا ہے، اس پر بھی وہ اس بیٹھک میں وہ غور و خوض کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک آپشن ہے کہ کیوں نہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کا کوئی ڈپٹی چیف منسٹر بھی بنایا جائے، جس طریقے سے پرائم منسٹر کے ڈپٹی پرائم منسٹر کی حیثیت سے اس وقت اسحاق ڈار اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، کیوں نہ سندھ کا چیف منسٹر کا بھی کوئی ڈپٹی چیف منسٹر بنایا جائے، یہ عہدہ یہ کیوں نہ کریٹ کیا جائے۔ اس پر بھی وہ سنجیدگی کے ساتھ وہ اس وقت غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ اگر سندھ کے چیف منسٹر کو تبدیل نہیں کیا جاتا، یعنی کہ مراد علی شاہ بدستور وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے، تو اس صورت میں ان پر ایک تلوار لٹکانے کے لیے سندھ میں وہ ڈپٹی چیف منسٹر کو عہدہ وہ تخلیق کیا جائے گا، اسے کریٹ کیا جائے گا، اور اس پر کسی کو وہ ڈپٹی چیف منسٹر کے عہدے پر ان کی تعیناتی بھی کر دی جائے گی۔ یہ آپشن بھی وہ اس وقت زیر غور ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ چیف منسٹر کو اگر تبدیل کیا جاتا ہے تو اس صورت میں فریال تالپور صاحبہ وہ سندھ کی نئی اور پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن کر ابھرے گی۔ جس طریقے سے پنجاب میں مریم نواز وہ چیف منسٹر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے، تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ خود آصف علی زرداری یعنی صدر مملکت کی ہمشیرہ وہ سندھ کی وزیر اعلیٰ بن جائے۔ یہ آپشن وہ اس پر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ وہ غور کیا جا رہا ہے۔ اب خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اس وقت جس طریقے سے خود آصف علی زرداری کی صحت کا معاملہ ہے، صحت ان کی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، اور کسی وقت بھی وہ کچھ بھی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا صدارتی ٹینر ہے، یہ اگر پورا ہو جائے تو یہ بھی بڑی خوش نصیبی والی بات ہوگی۔ زندگی موت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن زیادہ اب یہی سوچا جا رہا ہے کہ عمر بڑھ گئی ہے، بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، تو کبھی کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ اس وقت آصف علی زرداری کے رحم و کرم پر ہیں، یعنی پارٹی والے اور خاص طور سے خاندان والے، وہ نہیں چاہتے کہ جام معشوق کی طرح ان کا بھی کوئی ایسا انجام نہ ہو کہ انہیں خود اپنے صوبے تو کجا اپنے ملک میں رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہ مل سکے۔ اس لیے وہ خود اس وقت آصف علی زرداری کے زندگی میں ہی کوئی بہت بڑی سیاسی وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس وقت تگ و دو کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ بھاگ دوڑ کر انہی کی اولین ترجیحات یہ ہے کہ خود آصف علی زرداری صدر مملکت کی موجودگی میں فریال تالپور صاحبہ کو وہ سندھ کا چیف منسٹر بنایا جائے، تاکہ ان کی سیاسی بصیرت میں جہاں اضافہ ہو سکے، وہیں پر ان کی سیاسی قوت میں بھی اضافہ، اور ان کی پارٹی پر گرفت وہ پہلے کے مقابلے میں اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکے، اگر وہ سندھ کی چیف منسٹر بننے میں
کامیاب ہو جاتی ہیں، تو جس کے لیے پچھلے وہ کچھ 4-5 سالوں سے تگ و دو کر رہی ہے، لیکن کوئی اور نہیں، خود ان کے اپنے جو ہے وہ ان کی راہ میں جو ہے وہ اس وقت سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں، اور ان کے اپنوں کو کوئی اور نہیں، خود وہی لوگ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا اقتدار خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے جو ہے یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہے یہ اہم ترین بیٹھک کہتے ہیں کہ نواب شاہ میں ہونے جا رہی ہے۔ 2 آپشن بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، ایک تو خود سندھ کے چیف منسٹر کی تبدیلی کا، اگر وہ حسب روایت نہ ہو سکا، جیسا کہ ہمیشہ ان پہ کوشش ہوتی ہے، لیکن وہ کوشش کسی نہ کسی طریقے سے ناکام ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے بلاول زرداری آڑے آ جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے کچھ حساس ادارے جو ہے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، جن کی طرف سے این او سی نہیں ملتی ہے، اور این او سی نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ جو ہے وہ سی ایم بننے میں کامیاب نہیں ہو پاتی۔ تو اگر یہ اب کے بار بھی ایسا ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ ڈپٹی چیف منسٹر کی آپشن جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا برخرفتاری کے ساتھ، اور اس صورت میں جو ہے پھر فریال تالپور صاحبہ ہی سندھ کی پہلی خاتون ڈپٹی چیف منسٹر بننے کا اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، یہ کہنا ہے خود گرو جی کا۔ یہ تو رہا معاملہ چیف منسٹر کا۔ اب سندھ کی جو پوری کی پوری کابینہ ہے نا، وہ اس وقت الٹ پلٹ ہونے جا رہی ہے۔ بڑے نامی گرامی پنڈت جو سیاسی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی سیاست ان کے بغیر چل نہیں سکتی ہے، انہیں بھی جو ہے وہ اب کے بار خاک و خاشاک کا ڈھیر بناتے ہوئے ادھر ادھر جو ہے انہیں اڑا دیا جائے گا۔ خود منجے ہوئے جو سیاستدان ہیں، میرا اشارہ علی حسن زرداری کی طرف ہے، میرا اشارہ جو ہے خود ضیاء لنجار کی طرف ہے، میرا اشارہ جو ہے وہ خود ناصر شاہ کی طرف ہے، میرا اشارہ جو ہے خود سعید غنی کی طرف ہے، بہت لوگوں کی طرف ہے، نام میں کس کس کے لوں، بہت سے جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے نئے چہرے سامنے آئیں گے جن کے بارے میں کسی کا کبھی گمان بھی نہیں ہوگا کہ کیا یہ بھی منسٹر بن سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہے یہ ہونے جا رہی ہے، اور یہ بیٹھک میں جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہوگا۔ عمل درآمد کب ہوتا ہے وہ تو بعد میں، عید کے بعد کب ہوتا ہے، کتنا عرصہ لگتا ہے، وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ نہیں گرو جی جو ہے کوئی ڈیٹ دے رہے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہے یہ اہم ترین بیٹھک ہونے جا رہی ہے، اگر اس میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی، جو کہ اب تک تبدیلی کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ اطلاع یہی ہے شیڈول کے مطابق کہ یہ عید کے موقع پر جو ہے وہ نواب شاہ میں اہم ترین بیٹھک ہونے جا رہی ہے۔ اس میں کچھ ہوم ورک جو ہے وہ دبئی میں پہلے ہی ہو چکا ہے، جس میں شرکت کے لیے جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ اور ان کے اسسٹنٹ جو ہے وہ سہیل انور سیال اور خود علی حسن زرداری بھی جو ہے پہلے ہی جو ہے دبئی جا چکے ہیں، 3 دن وہاں رہ چکے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ سر جوڑ کر یہی میٹنگیں ہوتی رہی کہ آخر کیا ہونا چاہیے سندھ کی حکومت کے حوالے سے، جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو اور ان کا ووٹ بینک بڑھ سکے، اور جس قسم کی نفرت اس وقت سندھ میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بڑھ چکی ہے، خاص طور سے دریائے سندھ سے 6 کنال نکالنے کے معاملے میں، اس عوامی غم و غصے کو کیسے جو ہے وہ ٹھنڈا کیا جا سکے، کیسے عوام کو رام کیا جا سکے، کس طرح سے عوام میں جو ہے وہ اپنی مقبولیت کا گراف پہلے سے بھی زیادہ بڑھایا جا سکے، اسی پر بہت زیادہ غور و خوض ہوتا رہا، اور تمام تر رپورٹیں جو ہے کہتے ہیں کہ صدر مملکت یعنی آصف علی زرداری کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پہنچاتی جاتی رہی اس ساری میٹنگوں کے حوالے سے، تاکہ وہ کوئی مائنڈ سیٹ بنا سکے اور کوئی فیصلہ کر سکے عید الاضحیٰ کے موقع پر، یہ کہنا ہے گرو جی کا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ جو عید ہے یہ بہت ہی اہم ترین فیصلے لے کر آ رہی ہے سندھ حکومت کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کسی کو اگر ان پروگراموں پر کوئی اعتراض ہو، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پروگرام جو ہے وہ قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، سنی سنائی خبروں پر مبنی ہے، چنڈو خانوں کی خبریں ہیں، یا
کسی ساقی خانے کی خبریں ہیں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ ہمارے رابطے کا نمبر دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین کہہ جاتا ہوں اللہ حافظ۔